بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 6 کلمے پڑھیں گے۔ اشہدو، اسے لوگ اشہدو پڑھتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 6 کلمے پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں اس کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ، لفظ اللہ کو اپنے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے۔ الا اللہ، الا اللہ، آگے محمد الرسول اللہ۔ محمد، یہاں میم کے اوپر شد ہے، یہاں غنہ کیجیے گا اور آگے محمد الرسول اللہ، را کو موٹا پڑھیے گا اور آخر میں لفظ اللہ کو پھر موٹا پڑھیے گا کیونکہ اس سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے۔ کئی لوگ اس کو رسول اللہ پڑھتے ہیں، لام پہ زبر پڑھتے ہیں، وہ درست نہیں ہے، رسول اللہ۔ اسی طرح ایک اور غلطی بھی لوگ کر دیتے ہیں، محمد الرسول اللہ، یہ غلط ہے، محمد الرسول اللہ۔ پھر سنیے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ شہادت۔ شہادت کا معنی ہے گواہی دینا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اب اس کی تجوید سماعت کیجیے۔ اشہدو، اسے لوگ اشہدو پڑھتے ہیں۔ اشہدو اللہ الہ، اللہ، اس میں نون کی آواز ختم ہو جاتی ہے، حمزہ کو لام کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اللہ الہ الا اللہ، یہاں بھی لفظ اللہ کو موٹا پڑے گا۔ یہاں لوگ الا اللہ کر دیتے ہیں، الا اللہ، تو وہ درست نہیں ہے۔ الا اللہ، لمبا کیجیے گا لفظ اللہ کو کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ الا اللہ وحدہ، یہاں پہ ہا کا خیال رکھیے، اسے وحدہ نہیں پڑھنا۔ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ واشہد ان، یہاں غنہ کیجیے، نون کے اوپر شد ہے، محمدً عبدہ ورسولہ، اسے لوگ عبدہ کرتے ہیں تو یہاں دال کے اوپر پیش ہے، عبدہ ورسولہ، ورسولہ، آخر میں ہا کو ساکن کر دے، ورسولہ، ایسے نہیں بلکہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اب اس کا ترجمہ سماعت کر لیجیے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدً، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے ہیں، ورسول، اور رسول ہے۔
تیسرا کلمہ تمجید، تمجید کا معنی ہے بزرگی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، لفظ اللہ کو موٹا رکھیے گا، والحمد للہ، اس میں ہا کو ہا نہ پڑھیے گا، للہ اس کو باریک پڑھیے گا، ولا الہ، ولا کو لمبا کیجیے گا، الہ اس میں لام کو پتلا پڑھیے گا، الا یہاں بھی لام پتلا ہے، باریک پڑھا جائے گا، لیکن اگر لفظ اللہ کو ساتھ میں لائیں گے تو لفظ اللہ موٹا پڑھا جائے گا، الا اللہ، الا اللہ، واللہ اکبر، یہاں آگے لفظ اللہ یہاں بھی موٹا پڑھا جائے گا، واللہ اکبر، اکبر میں را موٹی پڑھی جائے گی۔ آگے دیکھیے گا، ولا حول، اسے حولا پڑھنا درست نہیں ہے، حول، ولا حول، ولا حول ولا قوت، قوت میں واو کے اوپر تشدید ہے، اسے آپ مضبوطی سے پڑھیے گا اور قاف کو موٹا پڑھیے گا، ولا قوت الا باللہ، باللہ یہاں اس کو باریک رکھیے گا کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، باللہ العلی العظیم، علی، اس کو بھی آپ نے مضبوطی سے پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے۔ اب اس کا ترجمہ سماعت کر لیجئے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمد للہ، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی عبادت کے لائق نہیں ہے، واللہ اکبر، اور اللہ بہت بڑا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے، العلی العظیم، جو بہت بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ چوتھا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کلمہ کی تجوید سماعت کر لیجئے، لا الہ الا اللہ، شروع میں جو لا آتا ہے اسے لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے پر مد ہے، الا اللہ، لفظ اللہ کو موٹا پڑھیے، وحدہ میں آخر میں ہا کو لمبا کیجئے کیونکہ اس کے اوپر الٹا پیش ہے، لا شریک لہ، اسی لوگ کیا کرتے ہیں لا شریک لہ، لا شریک لہ درست نہیں ہے بلکہ لا شریک لہ۔ آگے لہ الملک ولہ الحمد، یہاں بھی ہا کا خیال رکھیے، اسی لوگ ولہ الحمدو پڑھتے ہیں، ملکو حمدو، تو یہ درست نہیں ہے، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، اسے لمبا کیجئے گا کیونکہ یحیی کے نیچے کھڑی زیر ہے، وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا، اب یہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ حَيٌّ لا، ایسے اس میں نون کی بھی آواز لے کے آتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذو الجلال والاکرام، ذو الجلالی کو ذل جلالی ذل پڑھا جاتا ہے جو کہ درست نہیں ہے، نرمی سے اس میں بغیر سیٹی کے آپ نے یہ لفظ ادا کرنا ہے،
ذو الجلال والاکرام، اکرام میں را کو موٹا رکھیں، بیدہ الخیر، اس میں خیر کے را پر جب وقف کریں تو را باریک پڑھی جائے گی کیونکہ اس سے پہلے یا ساکنہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، قدیر میں قاف موٹا پڑھا جائے گا اور آخر میں را وقف کی صورت میں باریک پڑھی جائے گی۔ اس کا ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، اس کے لیے ہے بادشاہی، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اس کے لیے تعریف ہے، یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، وَیُمِیتُ، اور مارتا ہے، وَهُوَ حَیٌّ، اور وہ زندہ ہے، لا یموت ابدا ابدا، اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی، ذو الجلال والاکرام، بڑے جلال والا ہے اور بزرگی والا ہے، بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہے، بھلائی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پانچواں کلمہ استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلمے کی تجوید سماعت کر لیجئے۔ استغفر اللہ، یہاں غین کو موٹا پڑھیں گے اور را کو بھی موٹا پڑھیں گے اور لفظ اللہ کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ استغفر اللہ ربی، اسے لمبا کریں گے کیونکہ اس میں یا مدہ ہے۔ من کل ذنب، یہاں پر ذنب نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم سے بدل دیتے ہیں، ذنب اذنبته عمدا او خطأ، عمدن کو عین کا خاص خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا ہے، عمدن یہ درست نہیں ہے، عمدن او خطأ، آگے سرن، اس میں بھی را موٹا پڑھا جائے گا، او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم، یہاں بھی عین کا خیال رکھیے، اعلم پڑھنا درست نہیں ہے بلکہ عین کی جگہ، بلکہ عین کو حلق سے درست طریقے سے ادا کرنا ہے، اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، انک، یہاں پہ غنہ کیجیے گا کیونکہ نون کے اوپر شد ہے، انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب، وستار العیوب، یہاں را کو موٹا پڑھیے گا، وغفار الذنوب، یہاں پہ غین کو اور را کو موٹا پڑھیے گا، وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ، باللہ اس کو باریک رکھیے گا، العلی العظیم۔ جی اس کا ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ استغفر اللہ ربی، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، من کل ذنب، ہر گناہ سے، اذنبتہ عمدا او خطأ، جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر، سرًا او علانیةً، چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر، واتوب الیہ، میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں،
من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم، اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا ہوں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے، وستار العیوب، اور عیبوں کو چھپانے والا، وغفار الذنوب، گناہوں کو بخشنے والا ہے، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، العلی العظیم، جو بہت بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ چھٹا کلمہ رد کفر۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها، وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اللہم، آپ نے اس لفظ کو موٹا پڑھنا ہے، اللہم انی، اس کو لمبا کریں کیونکہ اس کے اوپر مد ہے، اعوذ بک، لمبا کیجئے، واو مدہ ہے، عین کا خیال رکھتے ہوئے اعوذ، اس کو اعوذ پڑھنا درست نہیں ہے، لوگ کیا کرتے ہیں اعوذ بکا، بیکا درست نہیں ہے بلکہ بازر بھی، کاف زبر کا، اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا، اب یہاں پر بھی اشرکا کو اشرکا، بیکا، شیئن ایسے مجھول پڑھا جاتا ہے جو کہ درست نہیں ہے، ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ، واستغفرک، غین موٹا ہے اور را کو بھی موٹا پڑھیے گا، واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت، یہاں تبرأت میں حمزہ ہے، اس کو جھٹکے سے ادا کریں گے، وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ، یہاں پر غین کو موٹا پڑھیں گے، والبدعۃ، اس میں دال قلقلہ ہوگا اور عین کا خیال رکھیے گا، والبدعۃ والنمیمۃ، نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پہ غنہ کیجیے گا، والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی، معاصی اس میں صاد موٹا پڑھیے گا، کلیہا، اسے کلیہا پڑھنا درست نہیں ہے، کلیہا، وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ، اقول قاف موٹا رکھیے گا، لام پیش لو، اسے لام پیش لو نہیں پڑھنا، وَأَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لفظ اللہ موٹا رکھے، محمد الرسول اللہ، اور رسول اللہ میں لفظ اللہ کو موٹا رکھنا ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت کر لیجئے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو آپ کا شریک بناؤں، جان بوجھ کر، وانا اعلم بی، جان بوجھ کر، وَأَسْتَغْفِرُكَ، اور میں بخشش مانگتا ہوں آپ سے، لِمَا لَا أَعْلَمُ بِی، تجھ سے اس کی جس کو میں نہیں جانتا، تُبْتُ، میں نے اس سے توبہ کی، وَتَبَرَّأْتُ، اور بیزار ہوا، مِنَ الْكُفْرِ، کفر سے، وَالشِّرْكِ، اور شرک سے، وَالْكِذْبِ، جھوٹ سے، وَالْغِیبَةِ، غیبت سے، وَالْبِدْعَةِ، بدعت سے، وَالنَّمِیمَةِ، چغلی سے، وَالْفَوَاحِشِ،
اور بے حیائیوں سے، والبہتانی اور بہتان سے، والمعاصی کلیہا اور تمام گناہوں سے، واسلمت میں اسلام لایا، واقول اور میں کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے 6 کلمے مکمل ہو گئے۔ آج کا سبق مکمل ہوا، دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔